پہلی بات یہ کہ مروان کون تھا؟ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا، سگا چچا زاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا طائف میں، اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلفاء وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے۔ پہلے دونوں خلفاء نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آئے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر جس وقت کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے کوئی تھریٹ ملا تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے۔ یہ خبیث ابن خبیث ابن خبیث یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ رازدار اور فقیہ اہلیہ محترمہ تھیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا خصو ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ ام المومنین، جس کے تقدس کے بارے میں قرآن مجید کی 18 آیتیں بطور شہادت صفائی کے گزری ہیں۔ یہ امتیاز خدا کی کائنات میں اپنی نوعیت کا ان کے بارے میں ہے۔ آل حق کے نزدیک حضرت سیدہ خاتون جنت، جس طرح کے انسانیت میں سرکار کا ثانی کوئی نہیں، نوع نسوانی میں جناب سیدہ خاتون جنت کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص صغرا، ایک ہے خصائص کبرا، خصائص صغرا چھوٹی سی کتاب ہے، صفحہ 55 پر ہے، علیم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اس کا حوالہ پیش کیا۔ جلال الدین سیوطی نے کہا کہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتون جنت اور آپ کے بھائی ابراہیم چاروں خلیفوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ لکھنے والا کون ہے؟ جلال الدین سیوطی۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ علیم الدین عراقی، جو شرق الاوسط کے تمام محدثین کا استاد ہے۔ علیم الدین عراقی بڑا آدمی ہے، اس کا ذکر حضرت شاہ عبد الحق مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان کے اندر بھی کیا ہے، لیکن وہ تکمیل الایمان کے اندر زیادہ مفصل نہیں تھا، مکمل طور پر وہ کتاب پھر حاصل کی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے بعد ایسی فقیہ ہیں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر 1/3 آف ٹوٹل اسلام کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی 2/3 آف ٹوٹل اسلام کی جاننے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ ملعون بن ملعون بن ملعون ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعد ذالک زنیم اس کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، جتنے اہل علم حضرات صبح نکال کے دیکھیں، حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی طرح کھپتا ہے، نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی طرح قبول کرتا ہے۔ دنیا کا ذلیل ترین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے۔ جب یہ واپس لے آئے ان کو، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور حق ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، میں نے درخواست کی تھی، سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلا لوں گا، لیکن اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب خلیفہ رسول ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے ہم قائم کر سکتے ہیں نہ کوئی بری بات کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس لاتے، اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دہراتے، اور اگر نہیں دہرایا تھا تو ان کے وصال کے بعد پھر آپ دو پہلے خلافتیں گزری ہیں ان کے زمانے میں کیوں نہیں دہرایا؟ بہرحال یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی باہمی گفتگو ہے، اس بارے میں ہم حصہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے تو وہ سرکار کے زبان مبارک کی جو اطلاع ہے مادر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی وہ خدمت کی ہے، اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سرکار کے اس اختیار کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں کرتے۔ اس کو بلا کے بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کا ذکر کیا
کہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا، مولا مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ اسلامک لا کی رولنگ یہ ہے۔ اس پر بھی محدثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے بڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ قانون وراثت کے تو سارے فیصلے وہ کرتے رہے ہیں، ان کو کیوں پتہ نہیں؟ بہرحال وہ خلفائے راشدین کا کام ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کو، خلفائے راشدین کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے کسی جملے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ ادھر ہی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغ فدق بھی دیا، جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا۔ اور افریقہ کی 4 لاکھ درہم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو دی گئی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ برضا اور رغبت ایسا کیا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدس، پاک بازی، خدا پرستی کا ایک پیکر تھے، لیکن شریر آدمی چاروں طرف سے گھیر لے تو آدمی سے وہ کچھ کروا لیتے جو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 2 چیزیں اس نے عالم اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے، یعنی ایک باغ فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا، اس کو دیا گیا، وہ اس کے جبر سے لیا گیا، وہ کرنا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کا۔ 4 لاکھ سالانہ درہم کی آمدنی جو ہے افریقہ کی وہ اس کو دی گئی، جس کا کوئی جواز نہیں تھا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تقدس مآب شخصیت تھی، ان پر جو پریشر بنی امیہ ڈالتے رہے تو بہت سارے کام انہوں نے وہ کروائے جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ بات ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا کام کیے۔ جتنی مرتبہ بھی مصریوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ یہ آپ کے بنو امیہ کے گورنر ظلم و ستم کرتے ہیں، بے جا قتل کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں سے رشتے لیتے ہیں، مہربانی فرما کے ان کو واپس لے آئیں اور کوئی منصب مزاج آدمی بھیجیں۔ اب ان کے دباؤ کی وجہ سے، خاص طور پر مروان کے دباؤ کی وجہ سے، یہ ان کا میر منشی تھا، ان کا دبیر اسرار تھا، سیکرٹ سیکٹری ان کا یہ تھا، جو بھی اندرونی پالیسی CIA کی ہے وہ یہ لڑتا تھا۔